اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، یقیناً آپ کو انتظار ہوگا ایک نئی کہانی کا، اور آج جو کہانی میں آپ کے لیے لائی ہوں نا، اس کا عنوان ہے ایک حدیث ایک کہانی۔ تو بچوں آئیے کہانی سنتے ہیں۔ امی جان، میں آپ کو سونے کا تاج پہنانا چاہتا ہوں۔ ارے کیا کہا، سونے کا تاج؟ زرینہ نے اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے حذیفہ کی طرف دیکھا۔ جی ہاں امی جان، اور صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ ابو جان کو بھی۔ حذیفہ کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے بیٹے؟ پتہ بھی ہے کہ آج کل سونا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، 1 لاکھ سے بھی اوپر ہو گیا ہے فی تولہ، اور تاج کے لیے تو 2-3 تولے کی ضرورت پڑے گی۔ ویسے بھی آپ کے ابو تو وہ تاج پھر بھی نہیں پہن سکیں گے، کیونکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ ارے بھائی، میں بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پہلے سونے کا مسئلہ تو حل ہو کہ اتنا سونا آئے گا کہاں سے۔ آپ کے اسکول کی فیس، کتابیں اور گھر کے دوسرے اخراجات کے لیے آپ کے ابو جان کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ سارا دن وہ کڑی دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہیں، تب کہیں جا کر اتنے روپے ملتے ہیں جس سے بمشکل گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ زرینہ کہتے کہتے رک گئی۔ ایک دم سے انہیں خیال آ گیا کہ حذیفہ تو بچہ ہے، وہ تو بچوں جیسی ہی باتیں کرے گا نا۔ میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، مجھے سب معلوم ہے۔ امی جان، میں جب بھی ابو جان کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہوں تو جب بھی امام صاحب دعا کرواتے ہیں نا، تو میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتا ہوں کہ پیارے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے حالات اچھے کر دیں، میرے ابو جان کو ڈھیر سارے روپے دے دیں، اور آپ نے ہی تو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہمارے گھر کے حالات ضرور بدلیں گے۔ حذیفہ بولتا چلا گیا جبکہ زرینہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ننھا حذیفہ اتنا حساس ہوگا یہ تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور امی جان، جس تاج کی میں بات کر رہا ہوں وہ تاج نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ تو اور ہی تاج ہے، اور وہ سونے کا تاج پہننا ابو جان کے لیے حرام بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مرد کے لیے سونا اس دنیا میں حرام ہے، جنت میں نہیں۔ جی ہاں، وہ جنت کا تاج ہے۔ آج جب میں مغرب کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا تو قاری صاحب نے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تھی کہ جو شخص قرآن حفظ کرے، اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اور قرآن حفظ کرنے والے کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ وہ جوڑے ایسے ہوں گے کہ پوری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ پوچھیں گے کہ اے باری تعالیٰ، یہ جوڑے ہمارے کس عمل کے بدلے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے بچے نے قرآن حفظ کیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے۔ اور امی جان، قاری صاحب نے ایک اور حدیث بھی سنائی تھی کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن سکھائے گا تو اس شخص کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی اپنے بیٹے کو حفظ کروائے گا وہ قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ۔ جب بیٹا 1 آیت پڑھے گا تو باپ کا 1 درجہ بڑھے گا، اور اسی طرح باپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر ننھا حذیفہ خاموش ہو گیا۔ اور واقعی یہ تاج تو ہم واقعی پہن سکتے ہیں۔ ہاں، ہم غریب لوگ بھی پہن سکتے ہیں۔ میں آج ہی آپ کے ابو جان سے کہتی ہوں کہ وہ آپ کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیں۔ ہاں، ہم ضرور یہ تاج پہنیں گے انشاءاللہ، زرینہ پرعزم لہجے میں بولی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر محبت سے ننھے حذیفہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو بچوں، آپ سب بھی تو حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں داخل ہوئے ہیں نا؟
آپ کے والدین نے آپ سب بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ خوب محنت کریں گے اور قیامت کے دن آپ کے والدین کے سروں پر بھی تاج ہوں گے انشاءاللہ۔ بچوں، آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کہانیاں سنتے رہیے، اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔